زکوٰۃ کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو آپ کے سامنے چند ایک مسائل جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ان کو پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ لینے کا حقدار کون ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ زکوٰۃ لینے کا مستحق وہ شخص ہے، زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے اور زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے کہ جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اور صدقہ فطر کا جو نصاب ہے اس کا مکمل نصاب جس شخص کے پاس نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ لینے والا شمار ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں اس ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے پہلے بتایا تھا، خلاصتاً آپ کے سامنے رکھوں کہ جس شخص کے پاس 1,25,000 روپے کی مالیت یعنی اتنی قیمت یا اسی طریقے سے اس اعتبار سے کوئی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز گھر پہ رکھی ہوئی ہو، یا چاندی کے اعتبار سے ہو یا سونے کے اعتبار سے ہو، یہ چاروں پانچوں چیزیں ملا کر اس کی مالیت 1,25,000 روپے پہنچ رہی ہو، تو ایسے شخص جس کے پاس یہ چیز ہو تو سمجھو وہ صدقہ فطر کا مالک ہے، صدقہ فطر کا جو نصاب ہے اس کا مالک ہے۔ البتہ اس کے اوپر اگر سال بھی گزر گیا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ کا بھی مالک ہے، تو ایسے شخص کو تو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ جس شخص کے ملکیت میں 1,20,000 یا 25,000 روپے نہ ہوں تو ایسے شخص کو ہم زکوٰۃ اپنی دے سکتے ہیں، اور ایسے شخص کو فرمائے کہ فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمائے کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ سید جو ہو، سادات جو ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے، اللہ کے رسول کی اولاد میں سے جو ہو، تو ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ ان میں سے 5 خاندان کے نام آتے ہیں کہ جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا، کوئی بھی شخص اس کی نسبت ان سے مل رہی ہوگی تو ان افراد کے لیے زکوٰۃ لینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ نمبر 1، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عباس بن عبد المطلب جو صحابی رسول ہیں، فرمائے کہ ان کی جو اولاد سے تعلق رکھتے ہوں گے یعنی آل عباس سے ہوں گے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ساتھ ساتھ میں اسی طریقے سے فرمائے کہ حارث بن عبد المطلب کی جو اولاد میں سے ہوں گے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تیسرے نمبر پر فرمائے کہ جو آل جعفر بن ابی طالب میں سے ہوں گے تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے جو آل علی ابن طالب کی اولاد میں سے ہو ان کو بھی نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے فرمایا آل عقیل بن ابی طالب کے خاندان میں سے جو شخص ہوگا ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی کہ یہ 5 خاندان ایسے ہیں کہ جو سادات کہلاتے ہیں، سردار کہلاتے ہیں، بنو ہاشم کہلاتے ہیں، تو ان کی اولاد میں سے کوئی بھی شخص ہوگا تو ان کو ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے ایسے شخص کو جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہو ان کو اپنی زکوٰۃ دے دی تو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور ایسے شخص نے اگر وصول کر لی غلطی سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس کر دے۔ اسی طریقے سے فرمائیں کہ زکوٰۃ اور کس کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ اصول اور فروع میں نہیں دی جا سکتی۔ اصول اور فروع کے اندر یہ سمجھے کہ ایک شخص ہے وہ اپنے نہ باپ کو دے سکتا ہے، نہ دادا کو دے سکتا ہے، نہ پردادا کو دے سکتا ہے، یہاں تک کہ لمبا اخیر تک چلا جائے، وہ اپنے اصول یعنی جڑ کی طرف نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ ایک پوتا ہے، وہ امیر ہے لیکن اس کا دادا مستحق ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، تو زکوٰۃ کا مال فرمائے کہ اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر اس کو اپنے دادا کو یا اپنے باپ کو یا پردادا کو نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے اب دیکھیں کہ دادا تو بڑا مالدار ہے لیکن اس کا پوتا بالکل ہی فقیر ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اسی طرح دادا بھی اپنے فروع یعنی اپنی اولاد میں کسی کو نہیں دے سکتا۔ پردادا نہ اپنے اسی طریقے سے بیٹے کو، نہ پوتے کو، نہ پڑ پوتے کو، سکڑ پوتے کو، یہاں تک کہ آخر تک چلے جائے
ایک شخص نہ اپنے جڑ کی طرف دے سکتا ہے، بالکل آبا و اجداد کی طرف لے کے چلا جائے وہاں تک نہیں دے سکتا، اور اسی طریقے سے آبا و اجداد سے لے کر کوئی شخص اپنی اولاد تک نہیں دے سکتا۔ اصول اور فروع میں یہ یاد رکھیں کہ کوئی نہیں دے سکتا زکوٰۃ کو۔ اسی طریقے سے فرمائے کہ نانا نانی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی اسی طریقے سے لمبا چلے جائے، اور نانا نانی جو ہیں وہ بھی اپنے نواسوں و نواسی کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ البتہ اس کے علاوہ بھائی اپنی بہن کو دے سکتا ہے، پھپھی کو دے سکتا ہے، چچا کو دے سکتا ہے، اسی طریقے سے بھتیجی کو دے سکتا ہے، تمام تر ان کو دے سکتا ہے جو بھی آپ کے ہاں غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ ہاں ایک اور یہ میاں بیوی کے حوالے سے، کہ میاں بیوی کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ خاندان کے اندر ایسے شادی ہوتی ہے کہ میاں جو ہے بہت زیادہ امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بیوی بالکل غریب ہوتی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، فقیر ہے، مسکین کے زمرے میں آتی ہے، وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے۔ اب آیا جو شوہر ہے اس کو تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، وہ اپنی بیوی کو دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ شریعت منع کرتی ہے کہ میاں اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے اگر اس کا الٹ ہے، برعکس ہے، اور بیوی بھی اپنے شوہر یعنی میاں کو نہیں دے سکتی زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے فرمایا پانچواں مسئلہ ہے یتیم، بیوہ اور معذور ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں معیار اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ بیچارہ معذور ہے، یہ بچے یتیم ہے، یہ کوئی اس کا نہیں ہے، یا یہ بیوہ ہے، ہم اس چیز کو معیار سمجھتے ہیں کہ یا بیوہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیں، یہ بچے یتیم ہیں، یتیمی کی بنا پر ان کو ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیں۔ یہ چیز نہیں ہے اصل چیز ہم نے دیکھنی آئے صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت کی روح کے اندر یہ زکوٰۃ دینے والے بنتے ہیں یا لینے والے بنتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے، بیوہ ہونا، معذور ہونا، یتیم ہونا یہ کوئی وجہ نہیں ہے شریعت کی روح سے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوہ ہو، یتیم ہو، وہ ہم سے زیادہ مالدار ہو، دینے والے سے زیادہ مالدار ہو، تو مستحق ہی نہیں ہے۔ جو اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر ہم نے تو زکوٰۃ ضائع کر دی، اپنی زکوٰۃ تو ادا ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے تبھی تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل کو اسی طرح سیکھنا ضروری ہے جس طرح نماز کے مسائل کو سیکھنا۔ تو ہمارے ہاں معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یتیم ہے، بیوہ ہے، معذور ہے، اپاہج ہے، کاروبار اس کا کم ہے، یہ ہونا چاہیے کہ بھئی آئے اس کے پاس مال کتنا ہے ابھی موجودہ صورت میں۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مستحق بن رہا ہے تو ٹھیک ہے، دے دیں اس کو۔ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں بن رہا تو ٹھیک ہے، بس ہم نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں ایک اور آخری مسئلہ ہے کہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے کا حکم کیا ہے۔ غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے، جس سے مسلمانوں میں فقراء غرباء پائے جاتے ہیں، بیائی نہیں، اسی طریقے سے غیر مسلموں کے اندر بھی فقراء اور غریب اور مسکین پائے جاتے ہیں۔ تو فرمائے کہ مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے غیر مسلموں کو نہیں دے سکتا۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ شروع کے اندر جیسے نماز کے اندر جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ اگر پاک نہیں ہوگی، سارے شرائط مکمل ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، بیائی نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے اگر سامنے والا مسلمان نہ ہو تو فرمائے کو غیر مستحق شریعت کی روح کے اندر سے، اس کے اوپر اگر ہم نے اپنی زکوٰۃ لگا دی تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب بسا اوقات یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے سندھ میں اور دیگر صوبوں کے اندر جیسے سیلاب وغیرہ آ جاتے ہیں، وہاں تو کافی غیر مسلموں کی بھی آبادی ہوتی ہے، وہاں پر کیا کیا جائے کہ لوگ وہاں تو زکوٰۃ کا مال بھی لگا دیتے ہیں۔ فرمایا وہاں بھی لگانے کی اجازت نہیں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ شریعت نے یہ حیلہ تملیک رکھا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی مسلمان غریب ہو، وہ کسی سے زکوٰۃ وصول کر لے، اس کو دے دی جائے کہ بھئی یہ آپ کو ہم نے دے دی، آپ مستحق ہیں، آپ یہ زکوٰۃ کو استعمال کریں۔ پھر وہ شخص اس زکوٰۃ کے پیسوں کو لے کر، کیونکہ وہ مالک بن چکا ہے، پھر آگے سیلاب زدگان کے جتنے افراد ہیں وہاں پر غیر مسلم ہیں، ان کے اوپر بھی یہ زکوٰۃ کو لگا سکتا ہے۔ صرف یہ صورت حال ہے۔ اس کے علاوہ دیکھو بہت سے لوگوں نے سیلاب زدگان کے حوالے سے اور بھی بڑے معاملات ہوئے تو اس کی وجہ سے کیا کیا، غیر مسلموں کو بھی اپنی زکوٰۃ دی۔ اب زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوئی۔ مفتی انعام الحق قاسمی صاحب دامت برکات عالیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمائے کہ جو بندہ اس طرح زکوٰۃ نکالتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر محتاط ہے، احتیاط نہیں برتتا، وہ شریعت کے جتنی بھی
اصول ہیں، ضابطے، ان کی دھجیاں اڑا رہے ایسا شخص. ایسے نعوذ باللہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، فرمائے کہ ان کو اللہ معاف فرمائے. استادی فرمانے لگے کہ جیسا شخص ایسا کر رہا ہے، کھلواڑ کر رہا ہے قرآن کریم کی آیات کے ساتھ، کہ جو بندہ بے احتیاطی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ کو یوں پھینک دیتا ہے. مال کی زکوٰۃ نکالنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بے تحقیق کے بغیر کسی تردد کے آدمی ایسی دے دے، بلکہ اس میں تحقیق ضروری ہے، اس کے اندر فرمایا کہ تفصیل ضروری ہے. آپ زکوٰۃ کا مسائل تو دیکھیں، اتنی موٹی کتاب ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کا مسائل کا انسائکلوپیڈیا کے نام سے. اتنی موٹی جب کتاب ہے، مسائل کتنے ہوں گے اس کے اندر؟ اس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت کے اندر زکوٰۃ کے مسائل کو اتنا کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اگر میں سمجھتا ہوں 3 مہینے مسلسل روزانہ 1 گھنٹے کا بیان ہو، شاید کہ تب بھی یہ زکوٰۃ کے مسائل مکمل نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ چند وقت کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میرا عزیزو زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیں، اور صدقہ فطر ہو، زکوٰۃ ہو، ساتھ ساتھ میں ان تمام کے مسائل کو علماء سے پوچھیں، پوچھ کر چلیں. دیکھو اس تھوڑے سے وقت کے اندر بندہ کچھ تھوڑے 2-4 مسائل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے. اس کی تفصیلاً تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ کوئی بندے جس کو ضرورت ہے زکوٰۃ کے مسائل کے، وہ آئے اور پوچھے انفرادی طور پر، تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ بھی ہوگا، اور ہم یہاں پر آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے، جو بھی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ فاسألوا، سوال کرو، اہل الذکری، علماء سے. اہل ذکر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ علماء. علماء سے سوالات کرو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے. اگر معلوم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم تو پھر معلوم کر کے پھر جا کے اپنی زکوٰۃ نکالو. ایسے ہی نہیں دے دو کسی کو. صدقہ فطر بھی ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں. بس اوقات لوگ کل ایک بندہ آئے کہنے لگے کہ میں اپنی بہن کو دے سکتا ہوں زکوٰۃ اور فطرہ. میں نے کہا اگر آپ کی بہن مستحق ہے تو دے سکتے ہیں. کہنے لگی نہیں، میری بہن جو بیوہ ہے، ان کے بچے چھوٹے ہیں. میں نے کہا وہ مستحق ہیں، آپ کو یہ چیز کنفرم ہے؟ کہنے لگے کنفرم تو خیر نہیں ہے، کیا 2 یا 2.5 تولہ ان کے بس سونا ہے. میں نے دیکھو یہ کوئی مستحق ہوئی؟ یہ تو مستحق ہی نہیں ہوئی. جب پھر آپ کہنا ہے تو میں تو کافی عرصے سے زکوٰۃ دے رہا ہوں. میں نے تو یہی تو ساری تمہاری غلط فہمی ہے کہ پہلے تحقیق کرنی چاہیے علماء سے کہ بھئی آیا میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں، چاہے بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، ان کے حوالے سے تحقیق تو کریں. اگر آپ کو معلومات نہیں ہے تو، اگر معلومات ہے تو ٹھیک ہے، آپ بلا کسی جھجک کے آپ دے دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.